عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے چہل قدمی ہی بہترین ورزش ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ سچ نہ ہو؟ کیا ہو اگر کچھ ایسی ورزشیں ہوں جو کرسی پر بیٹھے بیٹھے کی جائیں اور وہ چہل قدمی سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوں؟ سینئر سیکرٹس نامی ایک پروگرام سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اور یہ واقعی ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ چلیں سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی میں ڈاکٹر جیمز مچل نے ایک بہت بڑی تحقیق کی 3 سال تک، تقریباً 3000 لوگوں پر، اور نتائج حیران کن تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کرسی پر یہ خاص ورزشیں کیں، ان کے گرنے کے واقعات میں 73% کمی آئی اور جوڑوں کے درد میں 81% تک آرام ملا۔ یہ چہل قدمی کرنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر نتائج تھے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی تحقیق سے ایک اور زبردست عدد سامنے آیا۔ جن لوگوں نے کرسی پر ورزش کی، ان کی درد کی دوائیں لینے کی ضرورت 64% تک کم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے اس طریقے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اعداد و شمار کی بات نہیں ہے۔ جس ڈاکٹر نے یہ تحقیق کی، یعنی ڈاکٹر جیمز مچل، انہوں نے خود اسے بزرگوں کے لیے سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا فٹنس انقلاب کہا ہے۔ جب اتنے بڑے ماہر کی طرف سے ایسی بات آئے تو اس پر توجہ دینا تو بنتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، سب سے حیران کن بات تو ابھی باقی ہے۔ اس پورے تجزیے میں جو نمبر 1 ورزش ہے نا، وہ اتنی کمال کی ہے کہ اسٹینفورڈ کی ایک تحقیق کہتی ہے کہ وہ صرف 12 ہفتوں میں پٹھوں کو 15 سال جوان کر سکتی ہے۔ اس پر ہم آخر میں آئیں گے، لیکن چلیں پہلے 5 ضروری ورزشوں کی گنتی شروع کرتے ہیں۔ تو آخر وہ 5 ضروری ورزشیں ہیں کون سی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چہل قدمی سے بھی بہتر ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے بیٹھ کر ٹانگیں سیدھی کرنا۔ دیکھنے میں بہت سادہ لگتی ہے، لیکن یہ رانوں کے اگلے پٹھوں یعنی کوادریسیپس کے لیے بہترین ہے، جو ہمیں سیدھا کھڑا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات، اس سے گھٹنوں پر بالکل بھی دباؤ نہیں پڑتا۔ اور اس کا ثبوت مایامی یونیورسٹی کی تحقیق کے نتائج دیکھیں۔ صرف 8 ہفتوں میں جو لوگ یہ ورزش کر رہے تھے، ان کی چلنے کی رفتار 31% تیز ہو گئی اور گھٹنوں کے درد میں 44% کمی آئی۔ یہ بہت ہی متاثر کن اعداد و شمار ہیں۔ تو اسے صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان ہے۔ کرسی پر کمر سیدھی کر کے بیٹھیں، پشت کرسی سے لگی ہو۔ اب ایک ٹانگ کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیں۔ اس میں تقریباً 3 سیکنڈ لگنے چاہیے۔ جب ٹانگ پوری سیدھی ہو جائے تو 2 سیکنڈ کے لیے ران کے پٹھوں کو خوب کھینچیں اور پھر 3 سیکنڈ لگاتے ہوئے آرام سے قابو کے ساتھ نیچے لے آئیں۔ یاد رکھیں، جلدی نہیں کرنی، رفتاری سب کچھ ہے۔ اب ایک خاص نقطہ جو اس کا اثر اور بڑھا دے گا۔ جب ٹانگ پوری اوپر ہو تو پیر کی انگلیوں کو اپنی طرف کھینچیں۔ تحقیق کے مطابق یہ چھوٹا سا کام گرنے کے خطرے کو مزید 28% کم کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے جسم کے توازن کا نظام اور بہتر ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں چوتھی ورزش پر، بیٹھ کر رشین ٹویسٹس۔ یہ ورزش جسم کے مرکزی حصے یعنی پیٹ اور کمر کے پٹھوں کے لیے ہے۔ یہ پٹھے ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دیتے ہیں اور توازن برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ 2024 میں ایک تحقیق ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ 16 ہفتوں تک یہ ورزش کرنے والوں کی کمر کے نچلے حصے کے درد میں 59% تک کمی آئی اور ان کے بیلنس ٹیسٹ کے سکورز 71% بہتر ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار خود بول رہے ہیں۔ اس ورزش کا اثر بڑھانے کے لیے ایک ایسی تکنیک ہے جو سارا کھیل بدل دیتی ہے۔ جب آپ ایک طرف مڑیں تو زور سے سانس باہر نکالیں۔ میو کلینک کے مطابق ایسا کرنے سے آپ کے پیٹ اور کمر کے گہرے پٹھے 40% زیادہ کام کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ورزش ہے وہ اصل میں 2 ورزشوں کا مجموعہ ہے۔ بیٹھ کر بائسپ کرل سے اوور ہیڈ پریس۔ یہ ایک ہی حرکت میں بازوؤں اور کندھوں دونوں کو مضبوط کرتی ہے۔ روزمرہ کے کاموں جیسے کوئی سامان اٹھانا یا الماری سے کچھ اتارنا، ان سب کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور اس کی افادیت کا اندازہ بوسٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے لگائیں۔ اس میں حصہ لینے والوں نے صرف سوپ کے ڈبوں کو وزن کے طور پر استعمال کیا اور صرف 10 ہفتوں میں اپنے اوپری جسم کی طاقت میں 36% اضافہ دیکھا، یعنی مہنگے سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں نمبر 2 پر، بیٹھ کر مارچنگ۔ یہ ورزش بالکل چہل قدمی جیسی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جوڑوں پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا۔ یہ پورے جسم کے ساتھ ساتھ دل اور خون کی گردش کے لیے بھی بہترین ہے۔
ایک یورپی جریدے کی تحقیق نے ان دونوں کا موازنہ کیا۔ جس گروپ نے بیٹھ کر مارچنگ کی ان کی دل کی صحت میں 54% بہتری آئی، اور سب سے اہم بات، ان میں سے کسی ایک نے بھی جوڑوں کے درد کی شکایت نہیں کی، جبکہ چہل قدمی کرنے والے گروپ میں 34% لوگ درد کی شکایت کر رہے تھے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ اس ورزش کو اور بھی فائدہ مند بنانے کے لیے مخالف بازو اور ٹانگ کو ایک ساتھ ہلائیں، یعنی جب دایاں گھٹنا اوپر اٹھے تو بایاں بازو آگے آئے۔ الزائمر کی بیماری پر ایک جریدے کے مطابق یہ حرکت دماغ کو بھی متحرک کرتی ہے، جس سے ذہنی کارکردگی 31% تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اب نمبر 1 ورزش، وہ ورزش جسے ذرائع کے مطابق 60 سال کی عمر کے بعد سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، کرسی اسکواٹس، یعنی کرسی سے اٹھنا اور بیٹھنا۔ جس اسٹینفورڈ تحقیق کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس کا نتیجہ سنیں۔ اس ورزش سے شرکاء نے صرف 12 ہفتوں میں اپنے پٹھوں کی عمر کو لفظی طور پر 15 سال پلٹ دیا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین دعویٰ ہے جو پٹھوں کی ساخت میں آنے والی تبدیلیوں پر مبنی ہے۔ لیکن اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے ٹھیک طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر ایسے بیٹھیں کہ پاؤں گھٹنوں سے تھوڑے پیچھے ہوں، بازو سینے پر باندھ لیں۔ اب کھڑے ہونے سے پہلے آگے کی طرف جھکیں، اتنا کہ ناک پیروں کی انگلیوں کے اوپر آ جائے۔ پھر ایڑیوں پر زور دیتے ہوئے کھڑے ہوں، اور سب سے اہم قدم 3 سے 4 سیکنڈ لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ قابو کے ساتھ واپس بیٹھیں۔ 15 سال، یہ ایک عدد اس ورزش کی پوری طاقت کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف مضبوطی کی بات نہیں، یہ حیاتیاتی سطح پر عمر کے اثرات کو پلٹنے کی بات ہے۔ تو اب جب ہم نے ان 5 زبردست ورزشوں کے بارے میں جان لیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک مؤثر 20 منٹ کے پلان میں کیسے ڈھالا جائے؟ تو یہ رہا ایک سادہ سا ہفتہ وار پلان۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ورزش کے تقریباً 3 سیٹ کیے جائیں۔ اس پورے معمول کو مکمل کرنے میں 20 منٹ سے بھی کم لگتے ہیں، اور بہترین نتائج کے لیے اسے ہفتے میں کم از کم 4 دن کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آخر میں یہ ساری معلومات ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب سے بہترین جم، خاص طور پر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے، کوئی مہنگی جگہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے کمرے میں رکھی ایک عام سی کرسی ہو؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔